بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے اس سے پہلے ویڈیو دیکھی کہ جب عورت بیوی بنتی ہے، تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب مرد شوہر بنتا ہے تو یہ ویڈیو ان بیویوں کے لیے ہے جو شوہر کا ذرا بھی احساس نہیں کرتی، جن کے نزدیک دنیا جہان کے سارے کام وہی کرتی ہیں اور شوہر صبح گھر سے پکنک پر نکلتا ہے اور رات کو فریش موڈ میں گھر آتا ہے تاکہ پورا دن گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے ساتھ 1 درجن ڈرامے دیکھنے والی بیویوں کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے بچے کا دودھ بھی بنائے، بچوں کے ڈائپر بھی چینج کرے اور بچوں کو سنبھالے بھی صحیح، تاکہ وہ مظلوم سی بیوی مزید ڈرامے، رسالے، فیس بک اور واٹس ایپ کو ٹائم دے سکے۔ سخت الفاظ کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج کل گھر گھر کی یہی کہانی ہے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے، وہ میری داہنی سائڈ پر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور میں اس وقت ایک رسالہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ ورق الٹتے ہی جس پہلے جملے پر میری نظر پڑی وہ یہ تھا: اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا اور میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع ترمذی۔ یہ پڑھ کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ شوہر میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ اللہ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ایسا ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم کرتا تو بیوی کو کرتا تو اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ماں باپ کا نہیں کہا، شوہر کا ہی کیوں کہا؟ آخر کیوں؟ ابھی میرا دماغ سوچوں میں ہی گم تھا کہ میرے 6 ماہ کے بچے نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے تپتپایا اور سلانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ان کی نیند کھل چکی تھی اور وہ جاگ چکے تھے۔ میرے تپکانے کے باوجود وہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اٹھے، اسے مجھ سے لیا، باہوں میں بھرا اور سینے سے بھینچ کر چپ کروانے لگے، اور تھوڑی دیر بعد وہ باپ بیٹا پھر سو چکے تھے۔ یہ صرف آج رات کی نہیں، ہر رات کی کہانی ہے۔ وہ رات کو کئی بار اٹھتا ہے، ان کی نیند خراب کرتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ صبح جب دفتر کا وقت ہوتا ہے ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں اور نیند کی وجہ سے جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی۔ ہر روز مسکراتے چہرے کے ساتھ دفتر جاتے ہیں، شام کو دیر سے گھر آتے ہیں۔ پہلے جلدی آ جاتے تھے، اب بچہ بڑا ہو رہا ہے نا، خرچے بڑھ رہے ہیں تو اوور ٹائم بھی کرتے ہیں۔ شام کو دیر سے گھر آنے کی وجہ سے دوستوں کو بھی وقت نہیں دے پاتے۔ اکثر ان کی شکایتی میسیجز اور کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ اب تو ملتے بھی نہیں ہو، شادی کیا ہو گئی، دوستوں کو تو بالکل ہی بھول گئے ہو۔ وہ میرے پھوپھی زاد ہیں، میں انہیں بچپن سے جانتی ہوں۔ ہمارا اکثر ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، بچپن سے اسکول، پھر کالج، یونیورسٹی اور آخر میں نوکری۔ غرض شادی سے پہلے تک وہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ آئے روز دوستوں کے ساتھ یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں۔ خیر سے پاؤں کو پہیے لگا رکھے تھے جو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ چھت کے اوپری حصے میں الگ کمرہ بنوایا تھا جہاں اکیلے رہتے تھے، اور اگر خیر سے کوئی نیند میں مخل ہو جاتا تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ کمرے کی حالت بالکل ویسی ہی تھی جیسی ایک سنگل شخص کے کمرے کی ہونی چاہیے۔ ہر طرف بے ترتیبی سے پھیلی چیزیں، اور بستر تو تہہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ اور اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ اس بے ترتیب کمرے کی جگہ ایک خوبصورت کمرہ ہے جہاں ترتیب سے سجی ہر چیز پڑی ہوتی ہے، بلکہ اب وہ میری بے ترتیبیوں پر مجھے ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز فلاں جگہ پر ہونی چاہیے تھی تو یہاں کیوں ہے؟ انہوں نے میرے لیے گھر بنایا، ہر سیلری پر گفٹ لاتے ہیں، اور ہم مہینے میں 1 بار ضرور کہیں ہوٹلنگ کرتے ہیں۔ جو خواہشیں میرے ماں باپ پوری نہیں کر پائے وہ ہسبینڈ کرتا ہے۔ وہ بیوی بچوں کے لیے علیحدہ گھر بناتا ہے، بیوی بچوں کے لیے ساری کمیونٹی سے کٹ جاتا ہے، ان کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر قسم کا جتن کرتا ہے۔ شادی کے بعد اس پر 2 خاندانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، نوکری بھی کرنی ہے اور سارے فنکشنز بھی اٹینڈ کرنے ہیں تاکہ کوئی تانا نہ برداشت کرنا پڑے۔ گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش میں کبھی سسرال ناراض ہوتا ہے اور کبھی سسرال والوں کو خوش رکھنے کی کوشش میں گھر والے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں،
اوپر سے دفتر میں کبھی افسروں کی بک بک سننی پڑتی ہے اور کبھی کلائنٹس کی، اور اس سب کے باوجود جب شدید گرمی برداشت کرتا وہ تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے تو بچے سکون نہیں کرنے دیتے۔ بیوی بچوں کی خاطر وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، اپنی انا بھی، اپنی عزت بھی اور اپنی صحت بھی۔ اگر وہ کبھی کبھی میری کسی غلطی پر تھوڑا سا غصہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بس ایک چھوٹا سا لفظ سوری بول دینے سے سب پہلے جیسا ہی کہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ عورتیں کتنی بے وقوف ہوتی ہیں، اس شخص کو کہتی ہیں تم نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑ کر میکے کو بھاگ کھڑی ہوتی ہیں، یا جب وہ گھر داخل ہوتا ہے تو شکوے شکایات کی پٹاری ہاتھ میں لے کر کھڑی ہوتی ہیں۔ جو پہلے ادم ہوا گھر آیا ہے اس وقت وہ کس کنڈیشن میں ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص عورت کو ماں باپ سے بھی زیادہ عزت اور پیار دے سکتا ہے تو شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔